جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے آیت نمبر 148 سے 155 تک انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ جلدی سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس۔ یہ میں نے فائل چھٹے پارے کی جو فائل ہے وہ میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے آپ لوگوں کے گروپ میں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسیو ہوگی آپ دیکھیں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ بلند آواز کو بلند کرنے کو، بالسوء بری بات کے ساتھ، من القولی کوئی بات ہے اس کے ساتھ، یعنی میں نے اکٹھا ترجمہ کر دیا، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ ایسی بس جو ہے نا وہ ہر وقت اپنی آواز کو بلند کرتا رہے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ غیبت کرتا رہے، یا اس ٹائپ سے۔ بہرحال اس کی تشریح میں جب میں آتا ہوں پھر آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ ان تبدو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو یا تم درگزر کرو، انسو ان کسی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا تو یقینا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور کفر کرتے ہیں بعض چیزوں کا، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ چاہتے ہیں کہ بنا لیں کوئی اور راستہ، اولئک هم الکافرون حقا یہ تمام کیٹیگری کے لوگ جو اس آیت میں 150 میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم اس کی تشریح میں پڑھیں گے، تمام کے تمام یہ کافر حقیقی کافر ہیں، حقیقی انکار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور نہیں انہوں نے تفریق کی کسی ایک کے درمیان بھی، بات سمجھتے ہیں رسولوں کے درمیان کے معاملے کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک سوف یؤتیہم یہی لوگ ہیں قریب وہ دیے جائیں گے اپنا اجر اس معاملے کا جو انہوں نے نیکی کی، وکان اللہ غفور الرحیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں ان پر جو ہے وہ کیا، کتابن ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا بس یقیناً انہوں نے سوال کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب اتار لیں آسمان سے، تو اللہ کے رسول آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور ان سے پوچھو، ان کا اپنی حالت دیکھو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، اور کیا کہا تھا، فقالوا ارنا اللہ انہوں نے کہا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، لو بھائی جہرتاً سامنے، فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، ثم اتخذوا العجل اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ بنی اسرائیل کا سارا طبقہ جو تھا، ثم اتخذوا العجل انہوں نے پھر بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، من بعد ما جاءتهم البینات واضح نشانی آ جانے کے بعد بھی، فعفونا عن ذلک اللہ نے بعد میں وہ معاف کر دیا، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ واضح، اور ہم نے ورفعنا ہم نے اٹھایا فوقہم الطور ان کے اوپر سے طور پہاڑ کو، ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی، بمیثاقہم ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ادخلوا الباب کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یہ بات بیان ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی کہ ہم نے ان سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک علاقہ فتح ہوا، ان کا کبھی تم نے اس علاقے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا فی السبت ہفتے والے دن تم نے زیادتی نہیں کرنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا، واخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقا عہد غلیظا پکا عہد پختہ عہد، فبما نقضہم پس انہوں نے توڑ ڈالا میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کو، بھی آیات اللہ
اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وقتلم اور انہوں نے قتل کیا الانبیاء انبیاء کو، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، بغیر حق نہ حق، وقولہم اور ان کے کہنے کہ قلوبنا غلف، ان کا کہنا کیا تھا کہ ہمارے دل تو بھائی غلاف میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی میں سمجھاتا ہوں آپ کو، بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لے کے آتے مگر بہت تھوڑے۔ تو یہ اس کا ایک سمپل سا ترجمہ تھا آیت نمبر 155 تک۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت مبارکہ میں دیکھو بات پتہ کیا ہے پہلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کو، اس کی آواز کو بلند کیا جائے۔ اصل میں پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی دینی یا دنیاوی عیب ہو نا کسی کے اندر، تو سر عام اسے ذلیل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو بتاؤ، اس کو بتا، اس کو بتا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے، اس کے اندر تو یہ عیب ہے، غلطیاں ہر وقت خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایڈریس کرتے رہنا، تو یہ چیز غیبت میں آتی ہے، اور غیبت جو ہے وہ قطعی حرام ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اب انسان سوچے کہ یار میں پھر کس کی بات بتا سکتا ہوں؟ اگر غیبت جو ہے وہ حرام ہے تو میں بات کیا بتاؤں؟ میرے اوپر تو فلاں بندے نے ظلم کیا ہے، فلاں نے ظلم کیا ہے۔ تو اب پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہا نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الا من ظلم، مظلوم کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ مظلوم شخص جو ہے وہ ظالم کی جو بات ہے نا، ظلم ہے، اس کو بیان کر سکتا ہے۔ یعنی کسی ظالم نے ظلم کیا ہے، اس کو جا کے بیان کرے، خاص طور پہ اس کیٹیگری میں کہ جب ظالم کے ظلم کو بیان کرنے سے اس کا جو ہے وہ ظلم ختم کیا جا سکتا ہو، بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کے اوپر عتاب نازل ہو سکتا ہو، ایسے سمجھ لیں۔ میں آپ کی مثال دیتا ہوں اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہوا اس طرح کہ یہ جو میں روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5153۔ ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے رسول، میں جو ہے نا میرا ہمسایہ جو ہے نا اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ اپنا سارا سامان اٹھا کے نا گلی میں رکھ دو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا؟ اپنا سارا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دیا۔ اب جو بھی گلی سے گزرتا نا وہ کہتا پاجی خیر ہے، مطلب ہوا کیا ہے، آپ نے سامان سارا باہر رکھ دیا۔ تو وہ آگے سے کہتے یار یہ میرے جو ہے نا وہ میرا جو ساتھ والا ہمسایہ ہے اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، یہ فلاں فلاں مسئلہ، ساری بات اس نے بیان کر دینی۔ اب جو ہمسایہ تھا اس کو آئی حیا، اس نے کہا یار یہ تو میری بےزتی کری جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بار بار، اور میری بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ اس نے اس سے معافی مانگی، اس نے کہا بھائی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں تجھے تنگ نہیں کرتا، تو مہربانی کر اپنا سامان اپنے گھر رکھ لے۔ وہ پھر سامان اٹھاتا ہے اندر رکھ لیتا ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جو اسے تنگ کر رہا تھا وہ تنگ کرنا بند کر دیا اس نے۔ یہ چیز اصل میں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غنی آدمی ہوتا ہے، مالدار آدمی ہوتا ہے، بندہ اس کے پاس جاب کر رہا ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، اس سے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو وہ پیسے دینے میں نا ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی کہتا نہیں یار آج نہیں ہے، کل نہیں پرسوں، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو اتنی یہ والی گندی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں، پیسے موجود ہونے کے باوجود بھی دوسرے بندے سے جو قرض لیا ہے یا کوئی پرابلم ہے کسی کو دینے ہیں پیسے، وہ نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے یار میں نے ایک نہ ایک دن دینے ہیں۔ تو عقل مند سنجیدہ انسان وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یار میں شاید دینی ہے ایک، آج نہیں تو کل نہیں تو آج، بات سمجھتے ہیں؟ تو کل کیا تو آج کیا، جو اس کے پاس موجود ہے وہ دے دے۔ لیکن بعض لوگ اس چیز میں جو ہے نا بڑے ہی یقین قسم ڈھیٹ قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے بارے میں بھی یہ چیز جائز ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ آپ بتا دیں، کسی کو دوسرے کو بتائیں، تاکہ اس کو احساس پیدا ہو کہ یار میں یہ غلطی کرتا ہوں، میں ظلم کرتا ہوں، بات سمجھتے ہو؟ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اب آیت کیا سمجھا رہی ہے، آپ اس پہ غور کر لیں۔ یہ آیت یہی سمجھا رہی ہے کہ بھائی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے اٹھ کھڑا ہو، بات سمجھتے ہیں، اور بد دعا کرے اور اس کی بات کو لوگوں کے سامنے یہ استغاثہ طلب کرے اور کہے کہ یار یہ ظلم کیا اس بندے نے مجھ پہ۔ یہ آیت کا مطلب ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ بھئی ہر بات آپ لوگ بیان کرتے رہو، ہر بات بیان کرتے ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ عیب اپنے پاس چھپا کے رکھنا کسی کا اور پردہ پوشی کرنا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ آپ اگلی آیت پڑھو، پھر میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا،
اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اس کی قوت سماعت بھی عقل، جس کو قوت سماعت بھی اس کی اکمل ہے، اور اس کا جاننا بھی اکمل ہے، یعنی کامل طور پہ وہ سننے والا بھی ہے، کامل طور پہ جاننے والا بھی۔ ان تبدو خیرن، دیکھو بھی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرتے ہو نا، بات سمجھتے ہو، او تکفو، یہاں تم اسے چھپا کے کرتے ہو، یعنی کسی کا عیب چھپا جاتے ہو بالفرض، ایسے کہہ رہے ہو، یا اپنی نیکی چھپا کے کرتے ہو، او تعفو عن سوء، یا تم درگزر کر دیتے ہو کسی کی برائی کو، کسی نے تم پہ کوئی، ایسے سمجھو کہ تم آپ سے ریلیٹڈ کوئی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس نے کسی اور سے زیادتی کی ہے، یا اس کا کوئی اور کیس آپ کو پتہ لگ گیا ہے، آپ اگر چھپا جاتے ہیں، عیب اس کا رکھ جاتے ہیں، تو یقین مانے یہ خدائی صفت ہے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عفون کی بات کی، اللہ کتنا معاف کرتا ہے بندے کو اور کتنا قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان ہے نا، انسان وہ پھر بھی کسی نہ کسی ٹائم خوف سے یا کسی کی جو ہے نا وہ چہرے سے یا کسی کی پرابلم سے کوئی بات نہیں ڈسکس کرتا، کوئی ٹھیک ہے حکمت میں آ جاتا ہے، لیکن آپ سوچو، یعنی کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا، آپ سوچو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنا چاہے منٹ میں ظاہر کر دے، اور پکڑنا چاہے منٹ میں پکڑ لے، میری بات سمجھ تو، رسپانس دینا چاہے منٹ میں رسپانس دے دے، ہر بندے کو پکڑ کے جو بندہ زیادتی کر اس کو اللہ تعالیٰ پھینٹی لگا دے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، عفون قدیرہ دونوں لفظ اکٹھے آ رہے ہیں نا، قدرت رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان کو بھی یہی رہنمائی ہے کہ آپ بھی معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی موٹی، ہر چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے بیان کرنا، اور گھروں میں جھگڑوں کے جو جھگڑے کا باعث جو بننے والی چیز ہے، بیسک ایک یہ بھی چیز ہے کہ انسان ہر چھوٹی چیز کو برداشت ہی نہیں ہے، یعنی ٹالرنس ہی نہیں ہے ایک بندے کے اندر، بس یہ پرابلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ساس بہو کی بات اور بہو ساس کی بات، سسر جو ہے نا وہ گھر میں برداشت نہیں کر پاتا، کو بھائی بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا، بھائی بہن کی، بہن بھائی کی، ماں اور بیٹی اور بیٹا اور ماں، اور یہ سارے جو آپس کے ریلیشنز ہیں، ان میں ایک سب سے بیسک چیز یہ بھی ہے کہ قوت برداشت جو ہے نا وہ درگزر کرنا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر جگہوں پہ ہوتا ہے، ہر معاملات میں ہوتا ہے، کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، درگزر کرنا سیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سمجھے کہ حکم دیا ہے قسم کا کہ بھائی یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہر بات کو بیان کرنا اور ہر بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اس نے میرے سے یہ زیادتی کی، میں یہ کیا تو اس نے یہ کیا، میں نے پھر وہ کیا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور پردہ پوشی جو ہے وہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ دو چیزیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، بخاری میں بھی موجود ہے، آپ سے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر وہ شخص جو ظاہر کرنے والا ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ آ کے نا فلاں فلاں کو بتائے ہو میں نے آج رات جو ہے نا وہ یہ الٹ ملٹ کام کیا، اور اللہ نے تو اس ایپ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آپ یونیورسٹی کلچر دیکھ لیں یا آس پاس کا ماحول دیکھ لیں، انوائرمنٹ دیکھ لیں، بعض لوگ کیا، کسی نے کوئی غلطی کی، مسٹیک کی، یا کسی نے فرسٹ ٹائم نشہ کیا، یا کسی نے کوئی بھی ایسا برا کام کیا، یا کسی نے کوئی جو ہے نا وہ ایسی کوئی جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ غلط ملت دیکھا، اس کو آ کے لوگوں کے سامنے ایڈریس کرنے لگ گیا صبح، لوگ اس سے نا حوصلہ پکڑتے ہیں اور اس غلطی کی طرف راغب ہوتے ہیں جو غلطی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پاسبلٹی ہے انسان خود تو معافی مانگ لے لیکن دوسرا شخص معافی نہ مانگے اور سارا بلیم اس شخص پہ پڑ جائے جس شخص نے اس کو اس راہ پر لگایا اپنے اس عمل کو بتا کے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی کریم کہ اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے قسم کی کہ بھائی جو شخص جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ رات گناہ کرے، غلطی کرے، اور صبح آگے لوگوں کے سامنے ایڈریس کرے تاکہ لوگ بھی اس سے حوصلہ پکڑیں۔ اب ذرا آپ اللہ تعالیٰ کا وہ عفواً قدیرہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا عفواً قدیرہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا درگزر کرنے والا ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا جو شخص ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کیسے پردہ پوشی کریں گے، آپ اندازہ کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نا اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا۔ وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو،
چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن کام کیے تھے یہ، یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے جو گناہ ہوں گے نا وہ پہلے پیش کیے جائیں گے. وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا ہاں، اور وہ انکار نہ کر سکے گا. اپنے بڑے گناہوں سے وہ ڈر رہا ہوگا دل ہی دل میں کہ کہیں وہ نا اللہ تعالیٰ پیش نہ کر دے. اس کے لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے. یہ سن کر نا وہ شخص جو آخری جنتی ہوگا کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے تو کچھ اور بھی کام کیے ہیں جنہیں میں یہاں دیکھ نہیں رہا، یعنی نامہ اعمال میں مجھے نظر نہیں آ رہے وہ کام کہاں ہیں، وہ چھپا دیے گئے ہوں گے نا اس کے لیے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں جو ہے نا وہ نظر آنے لگ گئی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. اب یہاں سے یہ جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری جنتی کی بھی کتنا پردہ پوشی فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں فوراً سے یہ ادھر 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 کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اور یہ سب سے زیادہ غلطی، ریشو کے حساب سے بات کروں اور اپنی آبزرویشن ذاتی بیان کر رہا ہوں، اور یہ غیبت کی زیادہ جو عادت میں فیل کرتا ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں، وہ عورتوں کے اندر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو دو عورتیں بیٹھی ہیں، دو گرلز بیٹھی ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہی ہیں، وہ جی فلاں بوائز کے بارے میں، فلاں گرلز کے بارے میں، وہ اس کی ساس کے بارے میں، اس کی نوح کے بارے میں، اس کی چاچی کے بارے میں، اس کی مامی کے بارے میں. یعنی ہمارا کوئی ریلیشن ہو ہی نہ ہو بے شک، یا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، بات لازمی کرنی ہے، وہ جی اس کی تو وہ یہ کہتی تھی، اس کی تو وہ یہ کہتی تھی، اس طرح کی باتیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ہی اس طرح کی بات کرتا رہے، ہر وقت ہی غیبت کرتا رہے، چگلیاں کرتا رہے بیٹھا، کبھی اس کی بات کر دی. یہ جو عام طور پہ رویہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے، بے شک عورتوں میں زیادہ ریشو میں ہے اور مرد حضرات بھی کرتے ہیں، یہ عمومی طور پہ ان لوگوں میں زیادہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، جو آپ ویلے ہوتے ہیں نا، بس جس کو کام ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ زیادہ کام وہ یہ کرتے ہیں کہ بس ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، یہ والا کام. چلیں آگے چلیں. تو یہ غلطی سے انشاءاللہ آج کے اس لیسن سے ہمیں سبق ملتا ہے، آج کے لیکچر سے، کہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کرنے. یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی ہے، آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، آپ ایک کیٹیگری دیکھیے گا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، ایک کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، یعنی نہ وہ تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور نہ وہ مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو. یہ تو لوگ کافر ہیں ویسے ہی، بات سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور کیٹیگری بھی ہے دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. وہ کیٹیگری یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیٹیگری بھی کیا ہے؟ رسولوں کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ جو اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے. یہ کون ہے؟ یہ وہ فلاسفر ہے چند اور سائنسدان ہیں، سائنسدانوں کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ یار یہ کائنات اگرچہ یار کوئی خالق کے وجود کے بغیر محال نظر آتی ہے، چلو ہم خالق کو مانتے ہیں، کوئی ہے صحیح، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بندہ وہ بھیجتا ہوگا اور یہ وہ اس طرح کی بات. تو گویا ایک طبقہ وہ ہے، اب یہ کیٹیگری سمجھیے گا، ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کو نہیں مانتے، زبردست قسم کے ایتھیسٹ طبقہ جو ہے، ٹھیک ہے، بے دین طبقہ. ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا، کوئی رسولوں کو نہیں مانتا. یہ دونوں کافر ہیں. ایک تھرڈ کلاس طبقہ بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ دی گل مناں گے، اللہ رسول دی گل نہیں مناں گے. ان کو کہتے ہیں منکرین حدیث، یعنی حدیث نہیں ماننی. بات سمجھتے ہیں؟ حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں حدیث کوئی شے نہیں، بس قرآن ہی اصل چیز ہے جو ریویل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، سو ہم اس کے اوپر ہی چلیں گے. اور وہ جو تشریح اللہ کے رسول نے اپنے دور میں کی وہ اپنے دور کے حساب سے تھی، اس دور کے حساب سے ہم الگ تشریح کریں گے. اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یکفرون باللہ، انہوں نے گویا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تیسرے ٹائپ کے طبقہ ہے. جیسے ایک وہ ہے نا یہ والے کہ بعض جو ہے نا بعض رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے اب یہودی جو تھے نا، یہودی یہ جناب موسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائی جو ہیں جناب عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. اب یہ پیچھے والے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے، اس آیت کی کیٹیگری میں آ گئے. بات سمجھتے ہیں؟ آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، وہ ایسی اپنی مرضی نہیں مناں گے، جڑی شے سانو اسلام دی پسند آئی وہ کر لیں گے، جڑی کوئی اور بار کفار دی پسند آئی وہ کر لیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بازاروں میں سود بھی چلاتے ہیں، غم اور شادی کے موقع پہ اور عام رہن سہن کے موقع پہ غیر مسلموں کی نکالی بھی کرتے ہیں،
عدالتوں اور حکومتوں کے شعبے میں کفریہ قوانین چلانے کے بھی جو ہے نا وہ ان کے حامی ہیں. سب کچھ ملا کے انہوں نے سمجھا ہوا کہ اے اسلام ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، بعض پر ایمان لے آئے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی مرضی چل رہی ہے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں. یعنی نہ اس کی طرف ہم پورا ہوں کہ ہم کہیں جیسی کافر ہیں، نہ ادھر والے ہوں، ہاں ادھر سے جو اچھی چیزیں وہ لے لو، ادھر سے جو اچھی چیزیں وہ لے لو، مکس کر کے چلاؤ، گزارا بناؤ ہے. یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام کیٹیگری کے لوگ جو ہیں بھائی آپ کیا کہاں پہ لگے ہو؟ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقی کافر ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ ایمان والے کو تو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں جب آنا ہے تو پھر چوں چراں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی نہیں باتیں کریں. پھر کہنا اولئک هم الکافرون، پھر اگر آپ چوں چراں کرتے ہیں تو گویا آپ ایمان نہیں لے کے آئے. سمعنا واطعنا ہے، ایمان نام اس چیز کے. اگر نہیں ہے تو پھر اولئک هم الکافرون حقا، پھر انسان وہ حقیقی کافروں کی لسٹ میں داخل. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. اب اچھی کیٹیگری کے لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. ہمارا ایمان جناب موسیٰ پہ بھی ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ پہ بھی ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ بھی ہے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ پہ بھی ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ پہ بھی ہے، جناب آدم جو ہے ان پر بھی ہے، جناب نوح نجی اللہ پہ بھی ہے. کتنے سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو کتب اور جو صحیفے موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں. اس وجہ سے ہم ان پر جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں. اور اسلام جو ہے چونکہ لیٹسٹ بھی ہے اور اسلام نے آ کے پچھلی تمام جو شریعت ہیں ان کو تنسیخ بھی کی ہے، اس لحاظ سے ہمیں فالو اس کو کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی دین اللہ کا، رسول کا دین نہیں، اور رسول کا انکار کرتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات بھی ضروری ہے ماننا، اور رسول کی بات ماننا بھی ضروری. اس لیے والذین آمنوا باللہ، ایمان اکیلا اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور ولم یفرقوا بین احد منہم، رسولوں میں وہ فرق نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے یار اسی جنہ ایک رسول تے ایمان لے کے آواں گے دوجے تے نہیں لے کے آواں گے، ایسا نہیں ہے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی جانب سے اجر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی کا اور رحمت کا اعلان کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 153 ہے. یسألوک، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب. اچھا اب اہل کتاب کون ہے؟ آپ سے بھی سوال ہوگا. اہل کتاب وہ ہیں عمومی طور پہ آج کل جو مراد ہے نا وہ یہود اور نصارہ ہیں. ٹھیک ہے، یہودیوں کے پاس چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات وہ ان کے پاس موجود ہے، بے شک وہ تحریف شدہ ہے. اور جو عیسائی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ انجیل موجود ہے، بے شک وہ تحریف شدہ ہے لیکن وہ انجیل ہے. تو یہ اہل کتاب مراد ہیں، یعنی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے عمومی طور پہ. اب بعض ہندو کمیونٹی میں بھی ایک ایسا جو ہے نا وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہماری کوئی خاص نبی کی جانب آئی تھی. تو ان کو بھی بعض اوقات کچھ کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب میں شمولیت دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا تھا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں جو کانسیپٹ تھا وہ یہود و نصارہ سے ریلیٹڈ تھا. سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر. کیا اتار لیں جی؟ یعنی جس طرح آپ کو پتہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جب کتاب نازل ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کوہ طور پہ، طور پہاڑ پہ نا اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. وہاں پہ وہ 40 راتیں گزارنی اور فلاں آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اکٹھی کتاب لے کے آئے تھے. تو یہ اہل کتاب میں بعض لوگ آئے اور کہتے ہیں بھی آپ بھی کتاب ایسے لے کے آؤ آسمان کی طرف سے، آسمان سے جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جڑی گلاں کرن رہے ہیں نا، مطلب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اہل کتاب، یہ باتیں تو تب کریں جب ان کو اپنا پتہ نہ ہو. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے صرف یہ بات نہیں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کتاب لا کے دکھائی. یہ کون تھا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے بھی بڑا سوال کر دیا گیا. فقالوا ارنا اللہ جارتن، کہتا نا جس طرح سوال ایسے ہی کر دینا کہ بھائی ایمان وون لے کے نہیں آنا لیکن بس پھنسانے کی غرض سے کہ یار چلو ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا اعتراض لے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، چلو ہمارا بھی کام چلتا رہے گا، وہ والی بات ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ. تو وہ آپ نے واقعہ پتہ نہیں اب سن رکھا یا نہیں سن رکھا. تو ایک پہاڑ پہ لے گئے موسیٰ علیہ السلام اور دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ لوگ اس تجلی کو برداشت کر گئے تو اوکے ہے. تجلی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈالی، یعنی جیسے روشنی ڈالتے ہیں، جیسے دیدار کروانا ہے اس طریقے سے تھوڑی سی تجلی ڈالی نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، سارے بے ہوش ہو گئے. تو جناب موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ میں اتنے جو ہے نا ان کے بڑے بندے لے کے آیا تھا، سارے سردار بندے ہیں،
یہ تو پوری قوم میرے پیچھے لگ جائے گی کہ بھئی ہمارے سردار سارے مار دیے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا اور واپس کیا. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اتنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اتنی نشانیاں دیکھی, یقین مانیں قرآن کریم میں ان کے متعلق تو سب سے زیادہ ڈسکس ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا ہے رسولوں میں. تو ان کے متعلق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنے سارے جو ہے نا وہ چیزیں دکھائی, جیسے آتا ہے قرآن کریم میں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, کہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھا. وہ ہاتھ جو ہے نا وہ نکالتے تو روشن ہو جاتا, اور وہ عصا جو ہے نا وہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن جاتی. پھر قوم فرعون پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب بھیجا, طوفان کا عذاب بھیجا, مینڈکوں کا عذاب بھیجا, خون کا عذاب بھیجا, ٹھیک ہے, یہ جوؤں کا عذاب بھیجا. یہ سارے عذاب انہوں نے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ جناب موسیٰ کو تورات لاتے ہوئے دیکھا, پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, ٹھیک ہے. پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. معاف کیسے کیا, وہ ایک لمبی جو ہے نا وہ سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بیان کی ہے. بہرحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے یہاں پہ, زیادہ لینتھی ہو جائے گا. وہ آتینا موسیٰ سلطان مبینہ, اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غلبہ دیا ایک موقع پہ, اور ان سے کہا کہ تم نے اس شہر میں جب داخل ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو اس شہر میں تم نے جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے وہ کام نہیں کیا, وہاں پہ اٹھ پٹانگ کی وہاں پہ, ٹھیک ہے. پھر ان سے کہا کہ بھی ان کو کہا کہ آپ لوگ جمعے والے دن اللہ کی عبادت کیا کرو. انہوں نے کہا نہیں سارے جمعہ نہیں لینا, ہفتہ لینا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہفتہ لینا تو پھر ہفتہ صحیح, لیکن دیکھ لو پھر عبادت اللہ کی کرنی ہے خالص ہو کے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کے آزمائش کے لیے جو ہے نا وہ مچھلیوں کا سارا قصہ آپ نے سنا ہوگا, سبت والا ہفتے کا وہ سارا واقعہ. وہ مچھلیوں کا جو قصہ تھا, کہ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو وہ بعد میں بتا دے گا انشاءاللہ, تو اس کو ہم شیئر بھی کر دیں گے یہ قصہ. تو شارٹ فارم میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی آپ نے ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. تو آزمائش کے طور پہ یہ سارے لوگ اکثر اس میں مچھیرے کہہ رہے ہیں آپ ان کو, کہ بھئی یہ سارے مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ مچھلیاں اس دن زیادہ ہوتی تھی. تو یہ کیا کہ انہوں نے ہولز بنانا شروع کر دی اور مچھلیاں جو ہے نا پکڑنا شروع کر دی. تو تین کیٹیگری کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا, نہ مچھلیاں پکڑتا تھا نہ روکتا تھا کسی کو کہ بھئی مچھلیاں نہ پکڑو. ایک وہ تھا جو نہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور روکتا بھی تھا. ایک وہ تھا جو مچھلیاں بھی پکڑتا تھا, ٹھیک ہے, اور عبادت بھی ساتھ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے باقی جو دو کیٹیگری کے لوگ تھے ان کو عذاب دیا, ایک کو چھوڑ دیا. چھوڑا کس کو, جو نہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور وہ ساتھ جو ہے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتا تھا, دعوت بھی دیتا تھا کہ بھائی یہ کام نہ کرو, یہ کام غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی کہ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ وہ کر کے دکھاؤ, ان کو کہو تم اپنی حالت دیکھو, تم نے جو ماضی میں کیا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم نے تو پختہ, اور ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اس معاملے میں, لیکن تم نے اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈنڈی ماری. آخری آیت مبارکہ, فَبِمَا نَقْضِهِمْ, پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے توڑا اللہ تعالیٰ کا جو عہد تھا اور انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. اور ان لوگوں نے, بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنے انبیاء کا قتل کیا نہ حق. اور یہ باتیں پتہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ, کہتے تھے ہم تو, ہمارے دل تو غلاف میں ہے. غلاف سمجھتے ہیں, یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ سارے کو غلطی نہیں ہوتی, وہ والی بات ہے کہ بھئی ہمارے دل غلاف میں ہے. جیسے آپ قرآن کریم کو غلاف میں بند کر کے رکھتے ہیں نا, اور کہتے ہیں یار قرآن کریم محفوظ ہے. اس طرح کہتے تھے کہ ساڈے دل محفوظ نے, ایسی غلطی ہم غلطی نہیں کر سکتے, یا ہمارے جو ہے نا وہ بڑے طاہر اور مطہر لوگ ہیں. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے مور لگا دیا ان کے کفر کی وجہ سے. اب ان میں سے ایمان بہت کم لوگ لے کے آئیں گے. یہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے. بہت کم لوگ تھے, عبداللہ بن سلام اور جیسے کچھ چند لوگ جنہوں نے ایمان لے کے آئے تھے اللہ کے وسلم پر. تو آج کے لیے اتنا لیسن کافی ہے. آج کے سبق سے اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو یو کین آسک می. جی, آئی تھنک آپ لوگوں کا کوئی کویسچن نہیں ہے ماشاء اللہ سے. تو میرے خیال سے دعا پڑھ لیتے ہیں. کل کے لیے آپ لوگ بھی ریڈی رہیں, اور آپ کی جو باقی کولیگز اور سسٹرز اور ادھر ادھر کلاس فیلوز جو اٹیچ ہیں ان کو بھی آپ لوگ رابطہ کر کے کہیں کہ بھئی 2-4 دن ہے, اس کو لیں انشاءاللہ. اس کے بعد سرٹیفکیٹ سرمنی کریں گے اور اچھا ایونٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.